معروف فارانی معروف فارانی سے میری ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ ویسے میں اسے جانتا تھا، میں نے اس کی 2 کتابیں پڑھی تھی اور خاصا متاثر ہوا تھا۔ اس کی تحریر میں دلچسپی تھی، شوخی تھی، چھیڑ تھی۔ پھر اخبار میں اس کی تصویر دیکھی تو میں حیران ہوا، اس قدر عمر رسیدہ اور اتنی جوان تحریر۔ اس روز میں پیدل تھا، چلتے چلتے تھک گیا، سستانے کے لیے کنٹونمنٹ پارک میں رک گیا۔ پارک ویران تھا، سامنے بینچ پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں کیا؟ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اسبات میں اشارہ کیا۔ ارے یہ تو معروف معلوم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ معروف فارانی ہیں نا؟ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ آپ کی تحریر دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ آپ بوڑھے ہیں۔ وہ بولا، یہ میری بے یقینی ہے۔ ارے ہم تو اسے خوبی سمجھتے ہیں۔ میں بھی خوبی سمجھتا رہا۔ میں نہیں سمجھتا، میں نے حیرت سے کہا۔ وہ بولا، آپ نہیں سمجھیں گے، کوئی بھی نہیں سمجھتا، سیدھی بات پر کوئی نہیں سوچتا جب تک اس میں ٹیڑھ نہ ہو۔ سامنے پڑی ہوئی پھر تو وہ درخور اتنا ہی نہیں ہوتی، چاہے کیسی بھی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا، سمجھ گیا کہ بات میرے پلے نہیں پڑی۔ آپ کا نام؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، سعید صاحب، دیکھیے نا، سیدھی بات ہے، میری تحریر کو مجھ سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تحریر اور ہے، میں اور ہوں، یعنی میں ایک نہیں 2 ہوں، وہ نہیں ہوں جو مجھے ہونا چاہیے۔ ہیپوکریٹ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بولا، ہاں، ہم سچائی سے اس قدر بیگانہ ہو چکے ہیں کہ سچی بات عجیب لگتی ہے۔ میں نے پوچھا، مطلب ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں؟ بہت مطمئن ہوں، نہیں ہونا چاہیے مگر ہوں۔ یہ اطمینان خود ساہتا ہے، خود فریبی ہے۔ مجھے وہ کیفیت حاصل نہیں جسے یونیسن کہتے ہیں۔ وہ رک گیا، کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، سیانے کہتے ہیں بی دائی سیلف، سچ کہتے ہیں، میں اپنا سیلف نہیں بھی رہا، ایک نمائشی سیلف جی رہا ہوں، میں نے خود بڑی محنت سے بنا رکھا ہے۔ وہ خسیانی ہنستا اور پھر آہ بھر کر بولا، میں ایک نہیں رہا مسٹر سعید، 2 ہو گیا ہوں۔ ایک وہ جو ہوں، ایک وہ جو سمجھتا ہوں کہ ہوں، دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سعید صاحب، گھر میں دودھ پڑ گئی ہے، گھر میں دودھ پڑ جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا، دیر تک کھویا رہا، پھر دفعتاً سر اٹھایا، بولا، اور یہ سب آپ کا قصور؟ میں گھبرا گیا۔ میرا قصور؟ ہاں، آپ قاری ہیں نا، آپ کا مطالبہ ہے کہ نوجوان خیالات ہوں، شوخیاں ہوں، رنگ رس کی ہولی کھیلو، پھول جھڑیاں چلاؤ۔ آپ تالی بجاتے رہے، میں فریب کھاتا رہا، جی کے 2 ہو گیا۔ سعید صاحب، وہ تازہ دم ہو کر بولا، یہاں کوئی بھی کسی کو اپنی عمر کے مطابق جینے نہیں دیتا۔ نوجوانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عمر رسیدہ بن کر جئیں، بوڑھوں کو اس بات پر مائل کرتے ہیں کہ وہ نوجوان بن کر جئیں۔ ہم زبردستی ایک کو 2 بنا دیتے ہیں، دوش ڈال دیتے ہیں۔ اس رات میں معروف کی باتوں پر سوچتا رہا، کبھی لگتا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا، پھر خیال آتا، ہٹاؤ، ایک بڈھے ہفتے کی باتوں پر کیوں خود کو پریشان کر رہے ہو۔ 2-1 دن میں اس کی باتوں پر سوچتا رہا، پھر اس کا خیال ذہن سے نکل گیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مجھے معروف یاد آ گیا۔ یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ ایک روز اتفاق سے میں بچوں کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت وہاں سبھی لوگ بیٹھے تھے، میری بیوی، 2 جوان بیٹیاں اور چھوٹا بیٹا۔ وہ سب سر جوڑ کر بیٹھے تھے، کوئی اہم بات زیر بحث تھی۔ میں داخل ہوا تو وہ ایک دم چپ ہو گئے، یوں جیسے کوئی بیگانہ آ گیا ہو۔ اس پر مجھے دھچکا لگا، سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ پہلے بھی 2-1 بار ایسا ہوا تھا، لیکن کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گھر میرا ہے، بیوی میرے ہے، بچے میرے ہیں، میں بیگانہ تو نہیں۔
میں نے شدت سے محسوس کیا کہ گھر میں ہم نہیں رہتے بلکہ وہ رہتے ہیں اور میں رہتا ہوں۔ وہ 4 ہیں، میں اکیلا ہوں اپنے گھر میں اکیلا۔ جوں میں اس بات پر سوچتا میرے دل میں دوج پیدا ہوتی گئی۔ دفعتاً مجھے معروف کی بات یاد آ گئی، جس گھر میں دوج پیدا ہو جائے وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا وہ سچ کہتا ہے؟ کیا ہم 1 سے 2 بن جاتے ہیں؟ اس روز مجھے معروف سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ شام کو میں کنٹونمنٹ پارک جا پہنچا، اسی بینچ پر بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا۔ اچھا آپ ہیں، کیا نام ہے؟ ہاں سعید صاحب، بیٹھیے، مجھے نام یاد نہیں رہتے، میموری کا فیوز اڑ چکا ہے، صرف حال ہی حال رہ گیا ہے، وہ بھی ایک لمحہ، ماضی مٹ گیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے مزاج اچھے ہیں؟ وہ بولا بیمار ہوں، بہت بیمار ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بیمار پڑتے ہیں، میں بیمار جیتا ہوں۔ اس عمر میں بیماریوں کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ بیچارے اعضاء چل چل کر تھک گئے ہیں، کہتے ہیں اب بس کرو، بہت ہو گیا، لیکن آپ بیمار دکھتے نہیں۔ میں نے کہا ہاں دکھتا نہیں، لیکن سعید صاحب بیماری اندر کی چیز ہے، باہر کی نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے گفٹ دے رکھا ہے، بیماری کے باوجود ورکنگ فٹنس قائم رہتی ہے۔ میں نے اسے چھیڑا، آپ اسے مانتے ہیں؟ وہ مسکرایا، کہنے لگا جس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو، باہر سے اندر سے بھی، اسے کون نہیں مانے گا؟ سب مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ جھوٹ بولتا ہے، خود فریبی میں مبتلا ہے۔ وہ رک گیا، پھر بولا آپ جاننے کی بات کر رہے ہیں، میں بھی تو اس سے لبالب بھرا بیٹھا ہوں، جیسے گھڑا پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ اگرچہ میں اس کے احکامات کا عمل نہیں ہوں، لیکن یہ سرکشی نہیں، نافرمانی نہیں، سستی ہے، بے عملی ہے۔ اس کے باوجود اس نے مجھے ریجیکٹ نہیں کیا، مجھ سے رابطہ قائم رکھا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی کیا عمر ہوگی؟ وہ بولا 85 سال۔ یہ چینج اوور کی عمر ہے۔ اس عمر میں مجھے خود کو ادھر سے کاٹ کر ادھر سے جوڑنا چاہیے، ادھر سے بے تعلق ہو کر ادھر سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ تو آپ بے تعلق پیدا کرنے کے لیے یہاں پارک میں آپ بیٹھتے ہیں؟ میں نے پوچھا نہیں۔ وہ بولا بالکل نہیں۔ تو کیا آپ منظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، بولا دراصل میں اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے آتا ہوں۔ گھر میں صرف ہم دو، میری بیوی اور میں۔ سارا گھر میری بیوی سے بھرا ہوا ہے، اس قدر بھرا ہوا ہے کہ میرا سانس رکنے لگتا ہے اور میں گھبرا کر یہاں آ بیٹھتا ہوں۔ گھر میں بچے نہیں ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ ایک بیٹا تھا، ایم اے کرنے کے بعد ایک دن اس نے کہا بابا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں کیا؟ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا بابا میں نے 30 سال آپ کے خیالات کے مطابق زندگی بسر کی، اب اگر آپ اجازت دیں تو باقی زندگی میں اپنے خیالات کے مطابق بسر کر لوں۔ جواب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے کہا بے شک بصد خوشی۔ وہ کینیڈا چلا گیا، وہاں اس نے شادی کر لی۔ 4-6 مہینے اس کے ہاتھ آتے رہے، پھر بند ہو گئے۔ بس جب سے میں اور میری بیوی اکیلے رہ گئے ہیں۔ آپ اپنی بیوی سے جان کیوں چھڑاتے ہیں؟ وہ بولا آئی ہیٹ ہر، مجھے اس سے نفرت ہے، کھولتی ہوئی نفرت۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا، گردن جھکا کر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا سعید صاحب، بیوی سے صرف 2 قسم کا تعلق ہو سکتا ہے، یا آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں یا نفرت۔ بیشتر میاں اسے برداشت کرتے ہیں۔ سعید صاحب، نسائیت شہد کی طرح ہوتی ہے، جب شہد چو جاتا ہے تو پیچھے کھگا رہ جاتا ہے۔ میری بیوی عرصہ دراز سے کھگا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے دانشور سے پوچھا کہ زندگی میں سب سے حسین چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عورت۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ زندگی میں سب سے بدصورت چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا عورت۔ سچ کہا اس نے۔ کیوں سعید صاحب؟ دراصل دنیا میں سب سے حسین چیز نسائیت ہے۔ جب عورت میں سے نسائیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ نہ عورت رہتی ہے نہ مرد، پتہ نہیں کیا بن جاتی ہے۔ میری بیوی اور میں، ہم 2 غیر جنس ہیں جو سال ہر سال سے ایک پنجرے میں قید ہیں، ایک کوا اور ایک کچھوا۔ وہ بولے جا رہا تھا اور میں چپ چاپ سن رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اندر بہت سی باتیں بھری ہوئی تھیں، بہت دیر سے اسے کوئی سننے والا نہ ملا تھا۔ آپ یہ باتیں تحریر میں کیوں نہیں لاتے؟ میں نے اسے چھیڑا۔ کیسے لاؤں؟ وہ بولا لوگ مخملی باتیں سننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پھلجڑیاں چلاؤ۔ تلخ باتیں سننے کے لیے کون تیار ہے سعید صاحب؟ بڑھاپا عمر کا ایک محترم دور ہے، پرسکون، مطمئن۔ کہتے ہیں تم سلامت رہو 1000 برس،
انہیں پتہ نہیں کہ بڑھاپے میں جینا کس قدر مشکل ہے، ایک عذاب ہے۔ صرف وہی لوگ اس عذاب کو جھیل سکتے ہیں جو اس سے لو لگا لیتے ہیں۔ یہ سارا عذاب میں کا ہے۔ میں سے توجہ ہٹا لو، عذاب مدھم پڑ جاتا ہے، لیکن یہ ایک مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ کاش کہ میں ایسا کر سکتا۔ اس نے لمبی آہ بھری۔ اب ایک ہی صورت ہے سعید صاحب، مجھے چلا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، گو وائل دی گوئنگ از گڈ، بیشتر اس کے موت رحمت بن جائے۔ میرے لیے دعا کرو سعید صاحب۔ آپ دعا کو مانتے ہیں معروف صاحب؟ میں نے پوچھا۔ بہت بہت، وہ بولا بے حد۔ وہ رک گیا، پھر کہنے لگا شکر ہے وہ ہماری دعائیں منظور نہیں کرتا، ورنہ مصیبت پڑ جائے۔ میں نے اس کی بات کاٹی، میں سمجھا نہیں۔ بھائی ہم بڑے کنفیوزڈ ہیں، اس نے جواب دیا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ ہم ایک نہیں دو ہیں، ایک ہوتے تو پتہ ہوتا نا، لیکن ہم تو بٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے اب جانا چاہیے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس گاڑی ہے، چلیے میں چھوڑاؤں۔ نہیں نہیں، وہ بولا، وہ سامنے گھر تو ہے میرا، سڑک کے پار۔ میں نے اسے سہارا دیا اور ہم دونوں چل پڑے۔ اس ملاقات کے بعد میں نے محسوس کیا کہ معروف سچ کہتا ہے۔ میرے اندر کی کشمکش مجھے نظر آنے لگی، ڈکی چھپی دھوچ باہر نکل آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بھی اپنی بیوی کو صرف برداشت کر رہا ہوں۔ 4 دن کے بعد مجھے پھر شوق چڑھا کہ معروف سے ملوں۔ پارک میں پہنچا تو بینچ خالی پڑا ہوا تھا۔ سوچ میں پڑ گیا کہ گھر جاؤں یا نہ جاؤں۔ اتنے میں باغ کا مالی آ گیا، کہنے لگا وہ بوڑھا کئی دن سے بیمار ہے اور آ نہیں پایا۔ یہ سن کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک خاتون بولی، کون ہے؟ میں نے کہا میں سعید ہوں، معروف صاحب کو دیکھنے آیا ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آواز آئی، آ جائیے۔ میں اندر داخل ہوا۔ گاؤں تکیے کا سہارا لیے وہ بیٹھا ہانپ رہا تھا، سانس اکھڑا ہوا تھا، کرب میں مبتلا تھا۔ مدھم آواز میں بولا، اب بھی پردہ کرتی ہے، جیسے اس کے پاس دیکھنے کے قابل کوئی چیز ہو۔ میں نے پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ بولا، دورے پڑ رہے ہیں، مر رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر دورہ پڑا۔ کرب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نہیں نہیں، وہ دیوانہ وار چلایا، میں نہیں مروں گا، نہیں مروں گا، کیسے مر سکتا ہوں؟ ظاہر تھا کہ وہ جان کئی کے خلاف لڑ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دورہ پڑا۔ کرب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نہیں نہیں، وہ دیوانہ وار چلایا، میں نہیں مروں گا، نہیں مروں گا، کیسے مر سکتا ہوں؟ ظاہر تھا کہ وہ جان کنی کے خلاف لڑ رہا تھا، اپنی پوری ول پاور سے موت کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا۔ دورہ مدھم ہوا تو اس نے چھت کی طرف دیکھا، بولا، تو دیکھتا نہیں؟ نظر نہیں آتا تجھے میں کیسے مر سکتا ہوں؟ بے شک میرے لیے رحمت ہے، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ مر گیا تو کیا کرے گی؟ میں نے رسمن کہا، اللہ ان کو سہارا دینے کی کوئی صورت پیدا کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں نہیں، وہ بولا، کیا نام ہے آپ کا سعید صاحب؟ آپ نہیں سمجھتے، اسے سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ عورت ہے، عورت، یہ اپنے لیے نہیں جیتی، دوجے کے لیے جیتی ہے۔ کسی دوجے کا ہونا ضروری ہے جس کے لیے یہ جی سکے۔ یہ میرے لیے جی رہی ہے، میرا دھیان رکھنے کے لیے، میری ٹہل سیوا کرنے کے لیے۔ میں مر گیا تو یہ کس کے لیے جیے گی؟ نہیں، میں نہیں مروں گا، مجھے اس کے لیے جینا ہے۔ اگرچہ جینا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ دروازہ بجا، کھٹ کھٹ۔ میں نے اٹھ کر کنڈی کھولی۔ ایک جوان لڑکا ہاتھ میں بیگ پکڑے اندر داخل ہوا۔ ہائے ڈیڈی، اس نے معروف کی طرف دیکھ کر کہا۔ بڑے وقت پر آئے ہو، معروف نے زیر لب کہا اور پھر آرام سے اپنا سر سرہانے پر ٹیک دیا۔ خاتون بیٹے کی آواز سن کر باہر نکل آئی تھی۔ لڑکے نے دوڑ کر ماں کو آغوش میں لے لیا۔ میں نے سوچا اب یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ میں اٹھا۔ میں نے معروف سے کہا، مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں قریب کیا۔ ارے وہ تو جا چکا تھا۔